بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم عليكم ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن ایک بات پیچھے رہ گئی ہے. میں نے اس کی جو وضاحت کی ہے اس میں ایک اور وضاحت بڑی اہم اور بڑی اچھی ہے، اس کو سن لیا جائے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جس کو ہلاک ہونا ہے عن بینہ، ثبوت کے بعد، اور زندہ رہنا ہے جس کو وہ زندہ رہے عن بینہ، ثبوت کے بعد. ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے. میں نے عمومی بات کرتی، بیک گراؤنڈ میرے ذہن میں نہیں تھا اس آیت مبارکہ کا، تو اس کا پس منظر ہوگا تو بات زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہوگی، کیونکہ جو پیچھے میں نے بات کہی وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو پس منظر ہے اس پس منظر کے بعد بات اور اچھی طریقے سے مترشح ہو. اصل میں مسلمان چاہتے تھے، اصل میں مسلمانوں کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس جنگ کا سامان نہیں تھا. تیر، تلوار، گھوڑے جس سے جنگ کی جاتی ہے، وہ سامان مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. پھر یہ بتا رہے ہیں کہ آواز ہلکی آ رہی ہے. میرے پاس تو روزانہ جو سیٹ ہے وہی ہے، آپ اپنا مائک اسپیکر چیک کر لیجئے. میں دوسرے بتا دیں ان کو آواز صحیح آ رہی ہے. اب بہتر ہے، میں نے تو کوئی تبدیلی کی نہیں، تو ابھی بہتر ہے کیسے ہے؟ میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی آواز کے حوالے سے، اب چیک کر لیجئے. تو مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تھا، اس لیے مسلمان جنگ سے کترا رہے تھے، اور اہل کفر کے پاس سامان تھا اس لیے وہ جنگ کرنے آ رہے تھے اپنی سرکشی کی وجہ سے. تو اب دونوں جنگ پہ جب رضامند نہیں تھے تو دونوں کے اندر جنگ ہونا تھوڑا مشکل سا کام تھا، کیونکہ دونوں جنگ کے لیے کنونسڈ نہیں تھے. ایک جنگ کے لیے کنونس ہے اور دوسرا جنگ کے لیے کنونس نہیں ہے. جنگ تو ہوتی اس وقت ہے جب آپس کا مقابلہ ہو اور ایک دوسرے کے خلاف ٹھنی ہوئی ہو. مسلمانوں کے دل میں اہل کفر کے خلاف ٹھنی ہوئی نہیں تھی، تو مسلمان جو تھے وہ جنگ سے بچنا چاہ رہے تھے اور اہل کفر جنگ کرنا چاہ رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تو اللہ نے فیصلہ کیے ایسے امر کا کان مفعولا جو کہ ہونے والا تھا، جو کہ ہو گیا. تو اللہ نے فیصلہ کیا، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، نہ اہل کفر کے ہاتھ میں تھا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتے لیا ہلیکا، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلاکا، جس نے ہلاک ہونا ہے. ہم بینہ، لیکن وہ ثبوت دیکھ لے کہ اللہ کی مدد و نصرت کس کے ساتھ. وَيَحْيَا، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے ہم بینہ، ثبوت دیکھنے کے بعد. جس کو ہلاک ہونا ہے ہو جائے ہلاک، جس کو تباہ ہونا ہے ہو جائے تباہ، جس کو کفر میں رہنا ہے رہے کفر میں. ٹھیک ہے. اس تیسرے لفظ کی وضاحت سے امید ہے بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. لیا ہلیکا، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلاکا، جس کو ہلاک ہونا ہے، یعنی کفر کرے جس کو کفر کرنا ہے، ہم بینہ،
اس کے سامنے بات کھل جائے کہ اللہ کی مدد و نصرت کس کے ساتھ ہے۔ وَيَحْيَا، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے، بینہ، لیکن اس اطمینان کے ساتھ رہے کہ جنگ ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی، جنگ اللہ کی مدد و نصرت سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ کا تعلق ساز و سامان اور جنگی آلات سے نہیں ہے، جنگ کا تعلق اللہ کی مدد و نصرت سے ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے کی بات ہے 60 ملک، 60 ملک ایک طرف جو کہ ترقی یافتہ آج بھی سمجھے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں اور ہیں بھی، اور دوسرا ملک ایک ہے جو آج تک ترقی پذیر ہے، افغانستان۔ 1 منٹ رکیے گا، مفتیان اکرام آ گئے۔ تو یہاں پر ہے تاکہ ہر ایک کو واضح ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ جس کو حق کے ساتھ رہنا ہے حق کے ساتھ رہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ فتح اور شکست اس بات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ ایک واضح بات ہے، کیونکہ آج سے 20 سال پہلے مسلمانوں کو شکست ہوئی، آج غزہ میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، رفح میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے اور مسلمان برحق نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فتح اور شکست یہ اللہ کی مدد کا کو پرکھنے کا دار و مدار نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس غزوہ کے اندر جو معاملہ ہوا تھا وہ اس بنیاد پر ہوا تھا، اس غزوہ میں اس بنیاد پر معاملہ ہوا تھا۔ ابو جہل نے یہ چیلنج کیا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی حضرات کا یہ معاملہ تھا کہ جس حق جس کے ساتھ ہے اللہ آپ اس کو فتح دے دیجیے، اور جو حق پر ہے آپ ان کو فتح دے دیجیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بھی یہی قول تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی تھا کہ اے اللہ اگر یہ اصابہ آپ کے نزدیک صحیح ہے تو اس کو فتح نصیب فرمائیے۔ تو اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، بدر کے دن کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چیلنجنگ تھا کہ اہل حق جیتیں گے اور اہل باطل جو ہے وہ ہاریں گے، تو یہ پہلے سے چیلنجنگ تھا، تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہے، اور دونوں طرف سے چیلنجنگ تھا۔ اس چیلنجنگ ہونے کی وجہ سے یہ بنیاد قرار دیا، اس چیلنجنگ ہونے کی وجہ سے اس کو حق اور باطل کے درمیان فاصل اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا قرار دیا۔ تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری وہ جو انفال اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کی 5 علل ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی علت تو یہ ہے کہ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، کہ اللہ رب العزت کی مدد سے ہوا۔ پھر دوسری وجہ، اللہ رب العزت نے ذہنی طور پر مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ ذہنی طور پر مسلمانوں کو جو حوصلہ ملا وہ کس طریقے سے ملا؟ وہ اس طریقے سے ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا، اور خواب میں اہل کفر کی تعداد بہت تھوڑی کر کے دکھائی۔ اب اس کے اوپر بڑی تفصیل ہے، حضرت ماجد دریابادی صاحب نے بھی لکھا، حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں اہل کفر بہت تھوڑا کر کے دکھا دیے گئے، وہ بہت کم تھے، بہت تھوڑے تھے، تو اہل کفر کو یہ سمجھا دیا کہ یہ لوگ کم تعداد میں، تو اصل میں ان کے لشکر کا ایک حصہ دکھایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا 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 یہ ایک تعویل یہ ہے کہ لشکر کا اہل کفر کو بہت تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس پہ بات کرتے ہیں ابھی۔ اس جوری کا اللہ، جب اللہ دکھا رہا تھا ہم ان کو، یعنی ان اہل کفر کو، اس جوری کا جب دکھا رہے تھے، کا تم کو، یعنی اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالی ہم ان کفار، وہ کفار جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے تھے، فی منامی کا آپ کے خواب کے اندر، قلیلاً تھوڑا، از یوری کا، یعنی یہ دوسری وجہ ہے، جب یوری
دکھا رہے تھے وہ، یعنی اللہ دکھا رہے، اللہ دکھا رہے تھے کا آپ کو، ہم ان کفار کو، جب اللہ ان کفار کو آپ کو خواب میں دکھا رہے تھے، یعنی وہ کفار کی تعداد اللہ نے آپ کو خواب میں دکھائی، قلیلاً کہ وہ تھوڑی تعداد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب بیان کیا، لیکن اہل کفر تو وہ زیادہ تھے، مسلمانوں سے 3 گنا تھے، جب مسلمانوں سے 3 گنا تھے تو پھر یہ خواب، تو ایک جواب یہ کہ لشکر کا ایک حصہ دکھایا تھا، دوسرا حصہ نہیں دکھایا تھا، دوسرا یہ کہ اہل کفر کتنے بھی زیادہ ہوں، مسلمانوں کے نزدیک ان کی تعداد کی کوئی حیثیت ہی نہیں، چنانچہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ مسلمانوں، آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہی بات ہونی چاہیے، آپ کے امیجنیشن پاور یہی ہونی چاہیے کہ کفر کتنا بھی بڑا ہے لیکن وہ تھوڑا سا ہے، کفر کتنا بھی بڑا ہے اس کی تعداد کم ہے، چاہے وہ کتنی بڑی تعداد لے کر آ جائے، چاہے ان کا لاؤ لشکر چلنے سے زمینیں ہلتی ہوں، لیکن ایک مسلمان اس کے سامنے ڈٹ جائے گا۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے مسلمان کہ چھوٹا سا مسلمان، ایک چھوٹا سا مسلمان وہ بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گیا، بہت سے واقعات ہیں، ان واقعات میں نہیں جاؤں گا، ہمارے درس قرآن میں اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ہم یہاں پہ سبقن پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے، چنانچہ بہت سے مسلمان ایسے جو کہ ایک عام مسلمان اور بادشاہ کے سامنے ڈٹ گیا، اور بادشاہ کی فوج کتنی ہے؟ کسی کی 4 لاکھ ہے، کسی کی ایسے، مسلمہ کذاب کے سامنے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے کہ تیرا لشکر کتنا بھی ہے مجھے پرواہ نہیں، تو بیک آف دا مائنڈ اہل کفر کتنے بھی زیادہ ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے دے آر نتھنگ، کچھ بھی نہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کی حکمت ہے، وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا، اگر میں تم کو دکھاتا وہ زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ڈر جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں جھگڑنے لگتے کہ بھی ان کی تعداد زیادہ ہے اور ایسا ایسا مسئلہ ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ رب العزت نے تم کو محفوظ کیا، دوسری وجہ، إِنَّهُ عَلِيمٌ، وہ جانتا ہے، بذات الصدور، دلوں کے حالات کو، ذات کہتے ہیں والا، صدور دل، تو دل والے یعنی دل کی بات کو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ وہ دل کی بات کیا ہے، تو اللہ اس کو دل کیا بات لیے بیٹھا ہے، اللہ رب العزت اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ آیت میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی تسلی ہے کہ اللہ تو دل کا حال جانتے ہیں نا، جب اللہ دل کا حال جانتے ہیں تو ہمیں ہمیں اتنا زیادہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں، ہمیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں میں کتنا کمزور ہوں، اللہ جانتے ہیں میرے اندر کتنی بڑی بڑی خامیاں ہیں، اللہ جانتے ہیں میں کس گناہ کا عادی ہوں، اللہ جانتے ہیں کہ میں کون سی برائی کے اندر مبتلا ہوں، اپنے نفس کے لیے، اپنے مکر کے لیے، اپنی، اللہ جانتے ہیں، انہو علیم، اللہ جانتے ہیں، وہ ہمارے رازدار ہیں، لہٰذا وہ اسی طریقے کا معاملہ کرتے ہیں، لہٰذا پیغمبر نے جو بات بیان کی ہے وہ کوئی ایسی نہیں۔ تیسری وجہ آگے کہ مسلمانوں کی اللہ نے نظر بندی بھی کر دی تاکہ حوصلہ افزائی رہے، اور عجیب بات بتاؤں، جو کہ میرے والد صاحب فورسز میں رہے ہیں اور انہوں نے جنگ کے حالات بیان کیے، تاکہ واقعتاً ہمیں یہ آیات وہاں دیکھنے کو ملی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ایک کمپنی ہے 100 بندوں کی اور اس میں 43 بچ گئے تھے، یہ سب ایک دھماکے میں مارے گئے یا زخمی ہو گئے، پیچھے رہ گئے، ہم 43 لوگ تھے، ہم نے جو ہے وہ وہاں کے ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیا، ہتھیارہ شکن توپیں لگا دی، ان کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع ہو گیا اور بین الاقوامی پروازیں ان کی بند ہو گئیں، ہر چیز ہمارے کنٹرول میں آ گئی، 43 اور دوسری طرف سے پورا ملک ہے اور ادھر سے صرف 43 ہیں، تو کیا ہے یہ؟ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں، از یریکموہم، جب وہ تم کو دکھا رہا تھا، جب تم کو وہ لوگ دکھا رہا تھا، کیا
اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اذ التقیتم جب تم ان سے مل رہے تھے، یعنی مد مقابل آ رہے تھے، اذ یریکموہم جب اللہ ان کو دکھا رہا تھا، فی اعینکم اذ التقیتم کو چھوڑ دیجئے، میں نے ترجمہ بتا دیا، فی اعینکم تمہاری آنکھوں کے اندر، قلیلاً تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ وَيُقَلِّلُكُمْ اور تم کو ان کی آنکھوں میں تھوڑے دکھا رہا تھا۔ اب دیکھو جی، مسلمانوں کی آنکھوں میں اہل کفر تھوڑے نظر آ رہے تھے، اور اہل کفر کی آنکھوں میں مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ کیسے؟ کہ مسلمانوں کی نظر میں وہ تھوڑے تاکہ مسلمان حوصلے میں رہیں، اس لیے کہ ان کے بیک میں کچھ اور چیز ہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھا رہا تھا تاکہ وہ ہلکے میں لیں۔ آواز کٹ گئی تھی، میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ جب وہ اللہ تم کو دکھا رہے تھے ان کو، یوری کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی، یعنی اللہ دکھا رہے تھے، ضمیر کو چھوڑیں، جب اللہ دکھا رہے تھے تم کو وہ لوگ، فی اعینکم قلیلا تمہارے خیال میں، تمہاری آنکھوں میں تھوڑا دکھا رہے تھے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تم کو ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھا رہے تھے، اب وہ ہلکے میں لیں گے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ان کی تعداد 950 یا 1000 تھی، اس کی تصدیق ہو چکی تھی، اس کی تصدیق ہو چکی تھی، لیکن جب دیکھا تو ابھی تو تھوڑے سے ہیں۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا تاکہ جو کام ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فیصلہ کر دیں۔ وإلی اللہ ترجع الامور یہ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی اس کی بنیادی حکمت کیا ہے، یہ ہوتا کیسے ہے، یہ پاسبل کیسے ہے کہ سامنے 10 بندے کھڑے ہیں اور آپ کو ایک نظر آئے، سامنے 1000 بندے کھڑے ہیں آپ کو 50 نظر آئے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ یہ بھی اللہ کے حوالے کر دو، یہ اللہ کے حوالے کر دو، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جیسے میڈیا آج زیادہ بندوں کو تھوڑا کر کے، تھوڑے بندوں کو زیادہ کر کے دکھا دیتا ہے، بس یہ بھی ہوتا ہے۔ سبق ہم نے آگے بھی پڑھنا تھا لیکن آج ہمارا سبق بس یہیں تک رہے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے، ورنہ سبق کو ہم یہیں روک دیتے ہیں، میرے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔